تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبکا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں بس فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم محمد قاسم کے خوابوں پر پہلے بھی ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں اور آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے جا رہے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ان کے خوابوں پر یقین کر رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے خواب قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں, ان کے خوابوں میں واضح پیغام ہے. اور اسی طرح لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرفان بھائی, ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے محمد قاسم کے خوابوں پر یقین کرتے ہوئے. السلام علیکم عرفان بھائی, کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ رب العالمین. جی ہمارے ویورز کو بتائیے, کائنڈلی ایکسپلین کریے کہ کتنا عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ سید گھرانے سے ہیں اور قاسم بھائی بھی سید گھرانے سے ہیں, تو ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں, تو آپ کائنڈلی یہ ایکسپلین کریں. اچھا, قاسم بھائی کے خواب جو ہے میں تقریباً 2015 سے فالو کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. اور جو الحمدللہ جب پہلے قاسم بھائی تو ویڈیوز نہیں بناتے تھے تو بلاگز وغیرہ پر لکھتے تھے, بلاگ اسپاٹ پر انہوں نے پہلے اپنے خواب ڈالے تھے, تو ادھر جو ہے سب سے پہلے میں نے وہاں پر پڑھے تھے ان کے بلاگ. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ بندہ سچا ہے. تو آج 8 سال کے بعد بھی جو ہے مجھے اسی بات پہ میں قائم ہوں کہ قاسم بھائی کے خواب جو ہے سچ ہے. اور کیوں لوگ یقین کرتے ہیں قاسم بھائی امام مہدی ہیں, اب اس میں جو دیکھیں ہر کسی کا الگ الگ ریزن ہے, ہر کسی کا الگ الگ ریزن ہے, الگ الگ وجہ ہے. اور اس میں جو ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طلب کے حساب سے دے دیتے ہیں. جب انسان کو پیاس کی بہت طلب ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو پانی مل نہیں جاتا ہے, اور جس کی طلب نہیں ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا. کتنے لوگ ہیں جو ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں کہ ہم امام مہدی کے بارے میں پتہ کریں, ان کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں, سیکھیں. اسی طریقے سے جو لوگ نہیں سیکھتے پھر ان کو پھر نہیں ملتا. دیکھیں حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جو ہے تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور سب یقین کریں گے, پھر کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. تو ایک وقت آئے گا کہ سبھی یقین کریں گے, لیکن ایک شروع کا وقت ہوگا جب تھوڑے سے لوگ یقین کریں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے, ایک ساتھ سب نے یقین
نہیں کرنا. جو یہ سوچتا ہے کہ ایک ہی ساتھ دھماکہ ہوگا اور سب کیا اور کریں ایک گے, دم سے امام مہدی سامنے آ جائیں گے, ایک دم سے لوگ ان کی مرضی کے امام مہدی ان کے سامنے آئیں گے جی, اور جو اس پہ یقین کرنا شروع ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سب مسلمان یقین کرتے تو جو بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی عام سی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بیعت ہوگی کدھر, مکہ میں. تو اگر سب یقین کرتے تو وہاں پر چند لوگ کیوں ہوتے؟ بالکل 2 ارب مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہوتے, بالکل کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سب سمجھتے ہیں ضروری, بہت اہم فگر ہے. بالکل. اور احادیث مبارکہ سے ہمیں تواتر سے یہ بات پکا, یہ بات پکی ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. بالکل. جو بہت سخت مخالفین بھی ہیں محمد قاسم بھائی کے, جی, وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی کا وقت ضرور آ چکا ہے. بالکل. بہت قلیل تعداد میں آپ کو لوگ یہ ملیں گے جو کہیں گے کہ ابھی امام مہدی کا وقت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس بات حج کو کرنے تسلیم کرتے ہیں, جاتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید وہاں پر وہ موقع مل جائے امام مہدی سے بیعت کرنے کا. جی, ٹھیک ہے. اب کیا وجوہات ہیں جو قاسم بھائی کو جو ہے لوگ امام مہدی سمجھتے ہیں اور جو ہے کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں. ایک تو سب سے پہلی چیز ہے, دیکھیں حق تک پہنچنے کے دین نے 4 چیزیں ہمیں دی. سب سے پہلے سب سے ضروری قرآن, اس کے بعد حدیث مبارک, تیسری چیز اس کو ہم کہتے ہیں اجماع الامہ, کہ امت کا جس چیز پر اجماع, اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس ہے. تو 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے دین میں ہم کیا کرتے ہیں, کدھر پہنچتے ہیں, حق تک پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جس میں سے مخبر صادق, جی, سچے بندے کی گواہی. اسی طریقے سے عقل کا استعمال, عقل کے استعمال سے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اسپریچول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی بیسس پر آپ, روحانی ایکسپیرینس ہوتے ہیں جس کی بیسس پر آپ یقین کرتے ہیں. تو آپ جس نظر سے بھی دیکھیں آپ اسی نتیجے پر پہنچیں.